وَإِذْ يَرْفَعُ اور جس وقت بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد بنیادیں من البیت بیت اللہ و اسماعیل اور اسماعیل اور جس وقت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے ربنا اے ہمارے رب تقبل منا قبول کر لیجئے ہماری جانب سے انک انت السمیع العلیم بے شک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں ربنا اے ہمارے رب وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ اور بنا دیجئے ہمیں اپنا فرما بردار وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتاً ایک امت کو مسلمۃ لک اپنا فرما بردار وَأَرِنَا اور دکھلا دیجئے ہمیں اور بتلا دیجئے ہمیں مناسکنا ہمارے احکامات حج کے وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہم پر توجہ کیجئے متوجہ ہوئیے اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک آپ توبہ کو قبول فرمانے والے رحم فرمانے والے ربنا اے ہمارے رب وَبَعَثْ فِيهِمْ اور بھیجئے ان لوگوں میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک وہ ان پر تلاوت کرے آپ کی آیات وہ ان پر ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے تیری آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو تعلیم دے کتاب کی وَالْحِکْمَةَ اور دانائی کی وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کو پاک کرے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے انکا انت العزیز الحکیم بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں ان آیات کریمہ میں تعمیر بیت اللہ اور تعمیر بیت اللہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو دعائیں نکلی جو فریاد نکلی جو پکار نکلی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت طوفان نوح ہوا طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تو طوفان نوح کے بعد بیت اللہ کی دیواروں کا پتہ نہیں چل رہا تھا اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو آپ بنیادوں کا تو پتہ چل نہیں رہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام
لائے اور جہاں جہاں بیت اللہ کی دیواریں تھیں وہاں لکیر کھینچی اور بتلا دیا کہ اس جگہ پر بیت اللہ کی دیواریں ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیری سلسلے کو شروع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راجگیر کا کام کیا، مستری کا کام کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مزدور کا کام کیا، اور دونوں نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ قریبی پہاڑی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے گائے سے یا کہ اس وقت جو بھی سیمنٹ تھی، جو بھی چیز تھی اس وقت کی، اس کے ذریعے سے اینٹ پر اینٹ رکھتے جاتے یا پتھر پر پتھر رکھتے جاتے اور وہ دیواریں بلند ہوتی جاتی۔ تو یہ مطلب اس کو کہتے ہیں قاعدہ، اینٹ پر اینٹ رکھنا، کہ جو آپ اینٹ پر اینٹ رکھیں گے، یا ہماری زبان میں جو کہے کہ جو آپ ردے پر ردے رکھیں گے وہ دیوار اونچی ہوتی جائے گی، وہ دیوار اونچی ہوتی جائے گی۔ جو آپ ردے پر ردے رکھیں گے، جو آپ اینٹ پر اینٹ رکھیں گے، یا جو آپ پتھر پر پتھر رکھیں گے کسی مکان کی تعمیر کے لیے، تو وہ دیواریں بلند ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جس وقت ابراہیم اور اسماعیل قواعد بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، بلند کس طرح کر رہے تھے؟ اینٹ پر اینٹ رکھ کر، پتھر پر پتھر رکھ کر، گارا لگا کر، انہیں سیمنٹ لگا کر انہیں بلند کر رہے تھے، یعنی تعمیر فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہوئی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو 44 فٹ ہر سمت سے رکھا اور 50 فٹ اس کی بلندی کو رکھا، ہر سمت سے 44 فٹ اس کی دیواریں رکھی، اور اس کی جو ہے بلندی وہ 50 فٹ بنی۔ تو یہ تعمیر کس نے فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے 5 سال قبل ضرورت پیش آئی کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کریں، اس کی دیواروں کو کچھ نقصان پہنچ چکا تھا بیت اللہ کی دیواروں کو، تو دوبارہ یہ نوبت آئی، ضرورت محسوس کی قریش نے کہ جی اس کو دوبارہ سے تعمیر کا سلسلہ شروع فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 35 سال، تو اس وقت کعبۃ اللہ کا متولی جو ہے وہاب بن عابد مخزومی تھا۔ وہاب بن عابد مخزومی یہ بیت اللہ کی کا متولی تھا، تو اس نے لوگوں نے اعلان کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی، لہذا اس کے لیے چندہ جمع کرو، لیکن یاد رکھنا چندہ حلال کی صورت میں، سود کا پیسہ نہ، رشوت کا پیسہ نہ، چوری کا پیسہ نہ، ڈکیتی کا پیسہ نہ، دھوکے فراڈ کا پیسہ نہ، یعنی حرام سے پاک چندہ اس بیت اللہ کی تعمیر میں لگے۔ چنانچہ لوگوں نے چندہ جمع کرنا شروع کیا، پیسے دینا شروع کیے، چندہ دینا شروع کیا، تو جتنا جمع ہوا اس سے بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا۔ لیکن جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی اپنے بیت اللہ کی چوڑائی کو رکھا، کیونکہ یہ مربع شہر ہے بیت اللہ شریف جو ہے
چاروں اطراف سے مربع شکل کا ہے، چاروں کونے جو ہے اس کے مربع شکل میں ہے، تو ہر سمت سے اس کی دیواریں برابر ہیں، لیکن ایک سمت سے کم پڑ گئی۔ جب چندہ جمع کیا تو وہ اتنی رقم نہ تھی حلال رزق یعنی حلال کمائی کی کہ جس سے تمام دیواروں کو جو ہے تمام رقبے کو شامل کر کر جو بیت اللہ کا بنتا ہے کہ بیت اللہ کو تعمیر کر سکے۔ تو پھر کیا کیا کہ جتنا چندہ جمع ہو اسی کے حساب سے اس کی تعمیر کر دیں۔ اب جس سمت حتیم ہے یعنی حجر اسود اور حتیم، جس وقت حتیم ہے تو اس وقت اس سمت سے تقریباً 11 فٹ جو ہے جگہ کم یعنی باہر کو چھوڑ دیں، جو بیت اللہ کے اندر کا حصہ تھا حتیم کی جانب سے اس حصے کو باہر نکال دیا۔ اب اس میں ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ کی حکمت ہے کہ کون مسلمان ایسا ہے جس کا دل نہ چاہتا ہو کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ کون مسلمان ہے؟ ہر شخص کا یہ دل چاہتا ہے کہ مجھے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا موقع مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے غریب اور ایسے شوق رکھنے والے، طلب رکھنے والے لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے ہر ایک شخص کے لیے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، بیت اللہ شریف کا دروازہ نہیں کھلتا ہر شخص کے لیے، اگر کھل جاتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے کھل جائے، لیکن عام لوگ تو نہیں اندر پڑھ سکتے نماز۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے انتظام فرما دیا کہ حتیم کی جانب کا جو حصہ ہے بیت اللہ کے ایک جانب میں، تو وہ حصہ بیت اللہ کے اندر کا تھا، آمد چندے کی کمی کی بنا پر اس حصے کو چھوڑ دیا گیا اور اسے باہر رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اب اگر کوئی شخص حتیم کے اندر نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، وہ ایسا ہے گویا کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھا، بیت اللہ سے باہر نماز نہیں پڑھا بلکہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھا۔ تو حتیم کی جانب سے 11 فٹ بیت اللہ کے اندر کا حصہ باہر چھوڑ دیا گیا۔ تو اب اس سمت سے جو دیوار ہے وہ 33 فٹ کی ہے، وہ اس سمت سے اس کی جو چوڑائی ہے وہ 33 فٹ کی ہے۔ ویسے ہر سمت سے اس کے جو مربع شکل ہے 44 فٹ کی اس کی دیوار ہے، اور بلندی اس کی 50 فٹ کی ہے بیت اللہ شریف کی۔ تو حضرت وہب بن عابد مخزومی نے اس کے تعمیر جو ہے شروع فرمائی، اور ان کی جو انہوں نے تعمیر کیا اسی وقت سے یعنی کہ یہ جگہ باہر کی طرف چھوڑی ہوئی ہے چند پیسوں کی کمی کی بنا پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، ہماری طرف سے ہماری اس خدمت کو جو تیرے گھر کو ہم تعمیر کر رہے ہیں اسے قبول فرما، ساتھ ساتھ یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اور پھر کہہ رہے کہ اللہ تو سننے والا ہے، تو بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے، تو سن لے ہماری دعا، تو سن لے ہماری پکار۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے اور پھر کہہ رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور ہمیں بنا دیجئے اپنا فرما بردار۔ پہلا نام مسلمان ہونے کا جو ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملا، ہم لوگوں نے مسلمان، ہمارے لیے اس دین محمدی علیہ السلام کے اندر ہم لوگوں کا نام مسلمان ہے، جو ایمان لے کر آئے وہ مسلمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت پر، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، موت کے بعد اٹھائے جانے پر جو ایمان رکھتے یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ پہلا نام ہمیں ملا کہ انہوں نے یہ دعا کی ہے اللہ تو جو ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہمیں مسلمان بنا دیجئے اپنا فرما بردار۔ اور ساتھ میں یہ دعا کی کہ اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے۔ اب وہ اولاد کون ہے؟ یہی امت محمدی علیہ السلام۔ آپ دیکھیں گے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور پیغمبر نہیں آیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا, دعا کا صلہ تھا, جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو ہمیں بھی مسلمان بنا دے, فرما بردار بنا دے, اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا دے. اور پھر کہا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور ہمیں بتلا دیجئے ہمارے احکامات. کیا حج کب کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کس جگہ پر کرنا ہے, حج کے احکامات مناسک حج ہمیں سمجھا دیجئے. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہم پر توجہ کیجئے, ہم پر ہماری دعا کو قبول کیجئے. بے شک آپ دعا کو قبول کرنے والے اور جو ہے مہربان ہیں. اور پھر دعا کی آخری آیت میں کہ اے ہمارے رب, اور بھیج دیجئے ان لوگوں میں, جو دعا کی ہے کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو فرمانبردار بنا دیجئے, تو اسی اولاد میں ایک نبی بھیجیے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, کہ انہی میں بھیجیے رسول, ایک رسول انہی میں سے ایک رسول کو بھیجیے کہ جس کی بعثت کے یہ مذکورہ مقاصد ہو. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتک, وہ ان پر پڑھے آپ کی آیات, پڑھ کر سنائے انہیں آپ کی آیات. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بظاہر ظاہری طور پر 3 سبب تھے. نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ومبشرون, یہ بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, ومبشرون برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, تو خوشخبری سنائی اپنی قوم کو. کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آخر زمانے کے رسول آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا. تو جو بشارت دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت, وہ آپ وسلم کی صورت کو بشارت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی جب آپ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. نمبر 3 حضرت آمنہ علیہ السلام جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں, انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا, روشنی نکلی, اور اس روشنی نے شام کے محلات کو روشن کر دیا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تیسرا ظاہری جو سبب جو نظر آتا ہے حضرت آمنہ علیہ السلام کی اس خواب کی حقانیت, جو دیکھا کہ یہ روشنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور تبلیغ سے پورے جہاں کے لوگ جو ہے متعطر ہوئے اور روشن ہوئے اور تعلیم سے استفادہ حاصل کیا. یعنی اسلام دور دراز تک پھیل گیا اور باطل ختم ہو گیا. تو یہ ظاہری 3 سبب تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تشریف آوری کے ظاہر 3 سبب, اور بعثت کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھ کر سنائے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات, قرآن مجید پڑھ کر سنائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا, اول مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل عرب تھے, اور اہل عرب جو ہے عربی دان تھے, وہ عربی کو سمجھتے تھے. تو نبی کریم
تلاوت قرآن کرتے، قرآن مجید کے آیات پڑھ کر سناتے تو فوراً عرب کے لوگ سمجھ جاتے کہ قرآن کریم میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، فوراً سمجھ جاتے کیونکہ عربی دان تھے، سمجھتے تھے عربی کو تو فوراً سمجھ جاتے. اور کچھ آیات ایسی بھی تھی جو وہ نہیں سمجھتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا پڑتا تھا. مثال کے طور پر ایک آیت ہے وَإِنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ کہ جو شخص بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کو اس کی سزا ملے گی جو بھی برائی کرے گا. جس وقت اس آیت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام تو چونکہ معصوم ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو نہیں سکتی، لیکن ہم لوگ تو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کمیاں بھی ہو جاتی ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوگا؟ اس کا کیا مطلب؟ اب ہم قبر کے اندر جب جائیں گے ہمیں عذاب ملے گا اور ہمیں جو ہے عذاب کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑے گا قبر کی زندگی میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تم سے جو بھی تھوڑی بہت سزا ہو گئی اس کی سزا تمہیں ملے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائے گا. یعنی جو سزا ملی وہی سزا تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائے گی. مثلا کسی کو کانٹا چبھا اس نے صبر کیا اس کے گناہ کا کفارہ بن گیا. کسی کو ٹھوکر لگی اس کو تکلیف پہنچی اس کے گناہ کا کفارہ بن گیا. کسی کو جو ہے جو کسی طرح پر بخار چڑھا تکلیف پہنچی گناہ کا کفارہ ہو گیا. سر میں درد ہوا تکلیف پہنچی گناہ کا کفارہ ہو گیا. کانٹا چبھا تکلیف پہنچی گناہ کا کفارہ ہو گیا. غرض یہ کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، پیسے گم ہو گئے، گاڑی چوری ہو گئی، بخار چڑھ گیا، سر میں درد ہو گیا، جو غرض یہ جس سے انسان کے طبیعت کو تکلیف پہنچے وہ تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے. یہ مطلب ہے یا عمل سوء یجزا بہ، یہ کفارہ بنتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی. تو قرآن مجید کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے اللہ رب العزت 100 رکعتیں پڑھنے سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو شخص قرآن کریم کے جو ہے ایک ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ایک آیت کو سیکھتا ہے اللہ رب العزت اسے 1000 رکعات پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ایک آیت وہ جو بغیر ترجمے اور تفسیر کی کسی نے سیکھی تو اسے 100 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب. اور جس نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن کریم کے ایک آیت کو سیکھا اللہ رب العزت اسے 1000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ درس قرآن ہوتا ہے، یہاں پر اس درس قرآن کا ترجمہ بھی ہو رہا، اس کی تفسیر بھی ہو رہی، اس کی تلاوت بھی ہو رہی. آپ لوگ ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے ہو، ترجمے کو بھی سنتے ہو اور تفسیر کو بھی سیکھتے ہو. تو یہ آپ سے گویا کہ ایک آیت کا درس ہوا تو ایک آیت نہیں بلکہ ایک آیت کا ثواب آپ کو اتنا ملا کہ گویا کہ آپ نے 1000 رکعات سے زیادہ نفلی عبادت کی. 1000 رکعت نماز سے آپ نے 1000 رکعات سے زیادہ عبادت آپ نے کر لی ایک آیت سیکھنے کی بنا پر ترجمہ تفسیر کے ساتھ. تو یہ کتنا بڑا ثواب ہے قرآن مجید کا درس سننے کا، تفسیر سننے کا اور اس کو سیکھنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آپ ان پر پڑھ کر سنائے آیات. نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دے ان کو کتاب کی. وہ ابھی اس کی تفسیر آ گئی کہ ایک آیت کی تفسیر سیکھیں، ایک آیت کو سیکھیں تو 100 رکعت سے زیادہ ثواب اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیکھیں تو 1000 رکعت سے زیادہ ثواب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ قرآن پڑھ کر بھی سناتے تو بعض صحابہ کرام بہت سن کر سمجھ جاتے کہ کیا بیان ہوا ہے. بات کو آپ سمجھاتے جس میں ابھی میں نے عمل سوئی معجزہ بھی کی میں نے تفسیر کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتے
مبارکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم آپ جو فوراً سمجھ جاتے اور بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کے ساتھ آج اپنی باتوں کی پوری طرح واضح کر کر کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے. چوتھا مقصد اور ان کا تزکیہ ہے. اصل دلوں کی صفائی تو اللہ کی ذات کرنے والی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کریں لوگوں کا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی سیرت کے ذریعے سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ جس نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو بدل کر دیا. ایسے اخلاق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے تو اپنے غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہونے بغیر نہ رہ سکے. تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے جو آپ کی زبان مبارک سے اینٹیں لگ رہی ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. تو دونوں کی دعاؤں کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر ہم لوگوں کو ملے اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پیغمبر ہستی اور عظیم و شان ذات جو ہے اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں عطا فرمایا بن مانی. تو کتنی بڑی سعادت ہے اس امت کے حق، کتنی بڑی بشارت اور سعادت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، جب مکمل دعا کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ زبردست حکمتوں والے. یا آخر میں یہ الفاظ بیان فرمائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ان آیات کریمہ میں بیان ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے